बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के 12वें आम इंतखाबात जो कि 8 फरवरी 2024 को शेड्यूल हैं और इसकी कैंपेन के आखिरी लम्हात शुरू हो चुके हैं। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात 2024 की जो इंतखाबी मुहिम है वो ख़त्म हो चुकी होगी और बस एक दिन के बाद 12वें इंतखाबात के इनेकाद की जो है वो तैयारियाँ शुरू हो चुकी होंगी। मैं आज आपको बताऊंगा इस्लामाबाद के 3 हलके हैं वफाकी दारुल-हुकूमत शहर इक़्तिदार। इन 3 हलकों के अंदर किस जमात की और किस उम्मीदवार की पोजीशन बेहतर है और क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर इस्लामाबाद को क्लीन स्वीप करने जा रही है, जैसे 2018 के इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ ने इन तीनों हलकों से कामयाबी हासिल की। क्या इस दफ़ा भी पोजीशन बेहतर है? और दूसरा, कुछ जाली किस्म के नोटिफिकेशंस भी जारी किए गए हैं और बड़ी परेशान कौन सी सूरत हाल है और ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और किस जमात के उम्मीदवार को कितना वोट मिल सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं, इस्लामाबाद एक ज़िला है, ज़िले के ऊपर मुश्तमिल इसके 3 हलके हैं और इन तीनों हलकों के ऊपर तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हैसियत के अंदर उम्मीदवार हैं वो मौजूद हैं। इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून ने अपने 2 हलकों के अंदर उम्मीदवार जो है वो सामने लाया, जबकि एक हलका उन्होंने ओपन रखा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अलायंस की वजह से। लेकिन ये इस हलके के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार जो हैं उनको सपोर्ट कर रही है। NA 46, NA 47 और NA 48 के जो हलके हैं, ये तीनों हलकों के ऊपर मुश्तमिल इस्लामाबाद ज़िले के ये तीनों हलके हैं। 2008 के इंतखाबात में इस्लामाबाद के जो है वो 2008 और 2013 के इंतखाबात में ये दो हलकों के ऊपर मुश्तमिल हुआ करता था इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि यहाँ पर कोई सूबाई असम्बली नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कौमी असम्बली के और सेनेट की नशिस्तें हैं। और 2017 के इलेक्शन एक्ट और फिर आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद में एक हलका जो है वो बढ़ा दिया गया और ये हलके कुल 3 कर दिए गए। NA 46 अगर हम हलका वाइज हम जाते हैं तो NA 46 के अंदर आप उसे कह सकते हैं कि ये मेन इस्लामाबाद है। ये फैसल मस्जिद से लेकर इस तरफ जो मोटरवे की तरफ अगर आबादी है, ये सारा एरिया जो है इसके अंदर शामिल है। एक बड़ी तादाद के अंदर जो शहरी आबादी है वो यहाँ पर मुकीम है। कुछ देहाती एरियाज़ के अंदर भी हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि देहाती और शहरी आबादी का एक मिक्सचर एक ये हलका है और इस हलके के अंदर बड़ी आबादियाँ मौजूद हैं और बिलखसूस जो देहाती आबादी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहाँ से मुस्लिम लीग नून को काफ़ी सपोर्ट मिलती रही है। एक दफ़ा यहाँ से मुस्लिम लीग नून के MLA बने थे अंजुम अकील खान। उसके बाद मुस्लिम लीग नून यहाँ से फिर नहीं इंतखाबात जीत सकी। अब यहाँ पर सैयद ज़ीशान नकवी जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर अपनी टिकट हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई और उनकी जगह के ऊपर अंजुम अकील खान जो हैं वो टिकट उनको दी गई और अब वो मुकाबला कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से। और इसके अंदर जो गोलड़ा शरीफ की दरबार है वो वाला एरिया भी शामिल है। फिर आप कह सकते हैं कि कुछ देहाती इलाके जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म का यहाँ पर मुकाबला होगा और इब्तदाई मालूमात और इत्तलात के मुताबिक अंजुम अकील खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हासिल कर रहे हैं, देहाती इलाकों से अपने वोटर्स को मोटिवेट कर रहे हैं और बड़े तगड़े किस्म के ये उम्मीदवार हैं। मतलब आप इसे कह सकते हैं कि पैसों के हवाले से भी बड़े मामलात रखते हैं। तो यहाँ पर इनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ से है। साबिक वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी की तरफ से जो साबिक वज़ीर आज़म थे राजा परवेज़ अशरफ, उनके भाई हैं राजा इमरान अशरफ, पीपल्स पार्टी से ये मुकाबला कर रहे हैं। जमात इस्लामी से मियाँ मोहम्मद असलम हैं और जमात उलमा इस्लाम से अब्दुल मजीद हज़ारवी जो हैं वो ये मौलाना अब्दुल मजीद हज़ारवी ये JUI के उम्मीदवार हैं। जबकि तहरीक इंसाफ का की तरफ से जो मुकाबला है वो आमिर मुग़ल साहब कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के बड़े पुराने वर्कर हैं। हमें याद है कि जब हम 2010-11 के अंदर जब तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी मकबूल सियासी जमात के तौर पर नहीं थी, जब भी इमरान खान साहब मुजाहरा करते थे या फिर कोई जलसा या धरना देते थे इस्लामाबाद की हद तक, तो आमिर मुग़ल पेश होते थे। कई दफ़ा हमने इनको पुलिस के साथ लड़ते झगड़ते उनका मुकाबला करते हुए भी देखा है। तो एक बड़े पुराने PTI के वर्कर हैं और हमेशा मुश्किल वक्त के अंदर खान साहब और PTI के साथ रहे हैं। तो ये इनका बेसिकली बाकी सारे जो उम्मीदवार मैंने गिनवाए हैं इनका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आमिर मुग़ल के दरमियान है।
اور امکان یہ ہے کہ جس طریقے سے شہری حلقوں سے اگر تحریک انصاف کو ووٹ مل جاتا ہے تو پھر انجم وکیل خان صاحب جو ہے وہ ہار سکتے ہیں. یہاں پر مقابلہ ہو رہا ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مقابلہ 50-50 کا ہے. اگر تحریک انصاف صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں اور عامر مغل صاحب اپنے پولنگ ایجنٹس کے ذریعے ووٹ کی پہرے داری کرنے میں تیار ہو جاتے ہیں اور فارم 45 حاصل کر جاتے ہیں تو پھر تحریک انصاف یہاں سے بھی جیت رہی ہے. کل ووٹر جو ہیں وہ اس حلقے کے 3,50,581 ہیں. چھوٹا ایک حلقے کے اوپر یہ مشتمل ہے، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ 2018 کے الیکشن میں یہاں سے تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی اور پی ٹی آئی کے اسد عمر، راجہ خرم نواز اور علی اوان جو ہیں یہ تینوں اسلام آباد کے تینوں حلقوں سے جیتے تھے. NA47 یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ریڈ زون اس کے اندر شامل ہے. عمران خان صاحب کی جو رہائش گاہ ہے بنی گالا باراکو، یہ ایریا بھی اس کے اندر شامل ہے. جناح مارکیٹ، اس کے علاوہ سیکریٹریٹ ہو گیا، قائد اعظم یونیورسٹی سے میں ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے یہ بھی سارا اس حلقے کے اندر شامل ہے. دیہاتی اور شہری حلقے کا امتزاج ہے اور یہاں پر مسلم لیگ نون کے طارق فضل چودھری، پیپلز پارٹی کے سے سبت الحسن بخاری، جماعت اسلامی کے جو ہیں کاشف چودھری اور پی ٹی آئی کے شعیب شاہین ہیں اور آزاد امیدوار مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں. ابتدائی معلومات کے مطابق جو ابھی تک جو ساری چیزیں ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جو حلقے کے اندر ہم نے دیکھا ہے، آزاد امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہے اور مسلم لیگ نون اگر ان کو سپورٹ نہ دی گئی یا صاف شفاف الیکشنز ہو گئے تو یہاں پر پی ٹی آئی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے درمیان، یعنی کہ شعیب شاہین اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کے درمیان مقابلہ ہے. اور ابھی جو تازہ ترین معلومات ہیں اس کے مطابق پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار شعیب شاہین یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں اور تقریباً 70 اور 30 کا کمپیریزن ہے یا 65 اور 35-30 کا کمپیریزن ہے کہ یہاں پر باقی امیدواروں کو اتنے سپورٹ مل رہی ہے اور پی ٹی آئی کے امیدوار شعیب شاہین صاحب کو اتنی سپورٹ مل رہی ہے. اور اہم فیکٹر تھا طارق فضل چودھری کا، تو الیاس مہربان چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے ہی رہنما ہیں اور وہاں پر وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب کو. تو ایک یہ حلقہ بھی پہلے پی ٹی آئی کا تھا، عمران خان صاحب خود یہاں سے جیتے تھے اور بعد میں سیٹ خالی چھوڑی تھی تو پھر پی ٹی آئی کے جو دوسرا امیدوار تھے وہ یہاں پر جیتے تھے. 4,33,202 یہاں پر ٹوٹل ووٹرز ہیں اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق یہاں پر بھی تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طارق فضل چودھری صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہیں. اگر ان کو انتظامیہ کی سپورٹ اور الیکشن ڈے والے دن دھاندلی وغیرہ کا سین نہیں ہوتا اور پھر وہی بات کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار فارم 45 حاصل کرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر پہرہ داری کرتے ہیں تو پھر ان کی پوزیشن بہت خطرناک حد تک آگے چلی جائے گی اور پی ٹی آئی یہاں سے جیت جائے گی. اور ابھی تک اطلاعات کے مطابق یہ سیٹ پی ٹی آئی کی کنفرم ہے. ایک اور حلقہ ہے NA48، یہ لوئی بھیر اور پی ڈبلیو ڈی کا علاقہ ہے. یہ دیہاتی اور شہری حلقے کا یہ بھی امتزاج ہے. بیریا ٹاؤن سے ساتھ جو متصل علاقہ ہے شہری آبادی کا یہ اس کے اندر شامل ہے اور پھر کچھ دیہاتی جو آگے ایریا ہے وہ بھی شامل ہے. تو علی بخاری صاحب کا تعلق بھی وہیں سے ہے، تو بڑی سخت محنت کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی مقابلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں. راجہ خرم نواز سابق پی ٹی آئی کے MNA ہیں اس حلقے سے اور بعد میں یہ جو ہے وہ IPP کے اندر شامل ہوئے تھے، لیکن یہ حلقہ نون لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی نے اوپن رکھا اور یہ کہا کہ اس کے اوپر جو ہے راجہ خرم نواز کو سپورٹ کی جائے گی. تو نشان انہوں نے کوئی نہیں لیا، یہ آزاد حیثیت کے اندر الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر جو کہ پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ہیں آزاد حیثیت کے اندر یہاں پر یہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں. 2 حلقوں کے اندر مصطفیٰ نواز کھوکھر کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی مقابلے میں یہ بھی موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے چودھری اسد پرویز ہیں اور جماعت اسلامی کے ملک عبدالعزیز ہیں. یہ تو مقابلے میں نہیں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو سید محمد علی بخاری ہیں یہ عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود قریشی کے پی ٹی آئی کے وکلاء ٹیم کا حصہ ہیں اور یہاں پر معلومات کے مطابق تحریک انصاف کو کافی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس حلقے کو لے کر کافی زیادہ پریشانی ہے. ایک تو مسلم لیگ نون نے ویسے ہی سرنڈر کر دیا تھا اس حلقے کو چھوڑ کے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہماری دال نہیں گلے گی، تو انہوں نے راجہ خرم نواز کو دیا. یہاں پر بیسیکلی مقابلہ 3 امیدواروں میں ہے، راجہ خرم نواز، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور علی بخاری. اور اطلاعات کے مطابق یہاں سے بھی تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں سید علی بخاری یہ بہت آگے ہیں اور باقی سب پیچھے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ راجہ خرم نواز جو عمران خان اور تحریک انصاف کے حمایت سے یہاں سے جیتے تھے کیا وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار کو ہرا پاتے ہیں یا پھر نہیں ہرا پاتے. یہ 8 فروری یا 9 فروری تک آپ کو رزلٹ مل جائے گا. لیکن پھر وہی بات ہے کہ تحریک انصاف کے جتنے بھی
ووٹر سپورٹر اگر مجھے سن رہے ہیں تو آپ نے الیکشنز مینجمنٹ سسٹم کے اوپر نہیں رہنا، بلکہ آپ نے اپنے پولنگ ایجنٹس کو یہ کہنا ہے، بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ یہ ان کو کہہ دیں کہ بھی فارم 45 لے کے آئیں، کیونکہ اصل نتیجہ فارم 45 کے اوپر ہی پھر فارم 47 جنریٹ ہوتا ہے۔ تو ای ایم ایس وغیرہ کے اوپر زیادہ رلائے نہ کریں، کیونکہ یہ کسی بھی وقت چوک ہو سکتا ہے۔ تو فوکس آپ کا جو ہے وہ فارم 45 کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اسلام آباد کے 3 حلقوں کے اندر جو سچویشن ناظرین وہ میں نے بتائی کہ 2 تو پی ٹی آئی کنفرم جیت رہی ہے، 1 کے اوپر سخت مقابلہ ہے، اور جو سخت مقابلہ ہے وہ عامر مغل والا ہے، کیونکہ عامر مغل جو ہیں وہ مسلسل پی ٹی آئی کے حامی رہے ہیں، لیکن شہری حلقہ ہے، سوئنگ ووٹرز پی ٹی آئی کو فیور کر گیا تو پھر پی ٹی آئی یہاں سے جیت جائے گی، اور ایک دفعہ پھر اسلام آباد سے کلین سویپ کی پوزیشن میں پی ٹی آئی ہوگی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، فہیم اختر کو اجازت دیجیے، کلام سب کا حامی ناصر ہوں۔